بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، دنیا بھر میں جب بھی کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا اور سنا جائے تو اس پر فوراً گوئبلز کے نام کی تہمت دھر دی جاتی ہے۔ کسی بھی جھوٹے شخص کو گوئبلز کا خطاب دے دیا جانا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کا دوسرا نام عالمی سطح پر گوئبلز رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص جھوٹ بول رہا ہو اسے ہی گوئبلز کہا جائے۔ آج کل تو کوئی بھی شخص دوسرے کی باتوں کو جھٹلانے پر تل جائے تو اس کی باتوں کو جھوٹ قرار دے کر اس پر گوئبلز کے نام کا ٹھپا لگا دیتا ہے، چاہے مخالف سچ ہی کیوں نہ بول رہا ہو۔ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے مخالف امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ گوئبلز کے پیروکار ہیں، یعنی جھوٹے ہیں۔ ابھی حال ہی میں بھارت میں کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی بھی گوئبلز کے خطاب سے نوازے گئے۔ یہ خطاب انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما گری راج سنگھ نے کسان تحریک کے دوران دیا۔ اسی طرح عالمی سطح پر مختلف سیاستدان ایک دوسرے کو گوئبلز قرار دیتے رہتے ہیں، تو پھر پاکستان کیوں پیچھے رہے؟ یہاں بھی ہر دوسرے سیاستدان کو گوئبلز کے نام سے آئے روز پکارنا معمول بن چکا ہے۔ پرویز رشید جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے وزیر اطلاعات تھے تو پاکستان تحریک انصاف انہیں گوئبلز کے نام سے یاد کرتی تھی۔ تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب شبلی فراز نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے طور پر اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو پیپلز پارٹی کی رہنما پلوشا خان نے فوراً بیان داغ دیا کہ شبلی فراز گوئبلز کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ہی ایک اور رہنما فیصل کریم کنڈی نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ وہ گوئبلز کی تھیوری پر عمل پیرا ہیں۔ عمران خان کو تو نون لیگ کے رہنما اور حامی صحافی ہر بیان اور ہر کالم میں گوئبلز قرار دیتے ہوئے نہیں تھکتے، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری بھی نون لیگی میڈیا سیل کی حرکتوں کو گوئبلز کے پیروکاروں کی حرکتیں قرار دے چکے ہیں۔ لیکن یہ گوئبلز تھا کون جسے جھوٹ کی علامت کے طور پر روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف پوری دنیا میں بلکہ پاکستان میں بھی یاد کیا جاتا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر پاول جوزف گوئبلز نازی جرمنی میں ہٹلر کا پروپیگنڈا ماسٹر تھا۔ اس کا مقولہ تھا کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ ماننے لگیں۔ وہ 29 اکتوبر 1897 کو جرمنی کے ایک عام فیکٹری کلرک کے ہاں پیدا ہوا تو اس ننھے منھے بچے کو دیکھ کر کسی کو یقین بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دن دنیا کا جھوٹا ترین انسان بنے گا۔ اس کو بچپن ہی سے فلسفہ، ادب اور تاریخ سے لگاؤ تھا۔ اس نے 1920 میں جرمنی کی مشہور یونیورسٹی ہائیڈلبرگ سے جرمن ادب کی تعلیم حاصل کی اور جلد ہی اپنے ایک مقالے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری پا کر ادیب بننے کے لیے کوشاں ہو گیا، تاہم قسمت اسے نازی پارٹی میں لے آئی۔ گوئبلز بھی پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد قوم پرستی کے جنون کا شکار تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نازی پارٹی میں وہ جرمنی کی عظمت رفتہ کی نشانیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا کا مقرر، خطیب، ادیب اور پروپیگنڈے کا ماہر تھا، اس لیے پارٹی میں بہت جلد مقبول ہو گیا۔ اس نے نازی پارٹی کو جرمنی کے طول و عرض میں اپنی تشہیری مہم کے ذریعے مقبول عام بنا دیا۔ 1933 میں نازی پارٹی برسر اقتدار آئی تو عوامی روشن خیالی اور پروپیگنڈے کا محکمہ قائم کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے وزیر کے لیے ہٹلر کے سامنے ایک ہی شخص تھا، وہ تھا ڈاکٹر جوزف گوئبلز۔ جیسے ہی گوئبلز اس محکمے کا وزیر بنا، اس نے اخبارات، میگزینز، کتابوں، تھیٹر، فلم اور ریڈیو پر سنسرشپ لگا کر انہیں اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس نے دستاویزی فلموں، تقاریر اور تحریروں کے ذریعے نازی نظریات کا ایسا پرچار کیا کہ جرمن باشندے نازیزم کو اپنا نجات دہندہ اور ہٹلر کو دیوتا سمجھنے لگے۔ جوزف گوئبلز کو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا فن آتا تھا، اس لیے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اس نے جرمن عوام کو نازی حکومت کی حمایت پر قائل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے لیے اس نے جھوٹ کے ساتھ ساتھ ظلم و جبر کا بھی سہارا لیا اور جرمنی بھر میں ایسے افراد کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا جو ہٹلر کے خلاف معمولی سی بات بھی منہ سے نکالتے تھے۔ جرمن عوام کے دل میں ایک طرف وہ ہٹلر کی محبت اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے بڑھاتا رہا تو دوسری طرف یہودیوں کے خلاف جرمنوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھی بھڑکانے میں پیش رہا۔ ذرائع ابلاغ پر اس کا مکمل کنٹرول تھا۔
वो अक्सर कहता था कि प्रेस मौसीकी का वो आला है जिस पर हुकूमत अपनी मर्जी की धुनें बखेर सकती है, जबकि ये भी कहता था कि मुझे आज़ादी तहरीर पसंद है, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ हिटलर के हक में होनी चाहिए। 1933 में उसने बर्लिन में गैर जर्मन किताबों को जलाने का मंसूबा बनाया तो अपनी झूठी दस्तावेजी फिल्मों के जरिए उसके लिए इतने झूठे जवाब तराशे कि आवाम इस इल्म दुश्मन कार्रवाई की मुखालफत करने की बजाय जर्मन रूह की सफाई के नाम पर उसका साथ देने के लिए सड़कों पर निकल आए और एक ही दिन में 25,000 से ज्यादा ऐसी किताबें जला दी जो नाजी इज़्म के नजरियात से मुताबिकत नहीं रखती थीं या फिर यहूदियों और गैर मुल्की मुसन्निफीन की लिखी हुई थी। गोएबल्स के प्रोपेगेंडे ने जर्मन कौम को एक शिद्दत पसंद कौम में तब्दील कर दिया था। चुनांचे हिटलर ने 1939 में पोलैंड पर हमला करके दूसरी जंग अजीम का आगाज किया तो जर्मनों की अक्सरियत इसके लिए पहले से तैयार थी। जंग शुरू होते ही गोएबल्स ने गैर मुल्की रेडियो की नशरियात सुनने पर पाबंदी लगा दी और खिलाफ वर्जी पर सजाए मौत मुकर्रर कर दी। अब जर्मन बाशिंदों के लिए सच सिर्फ वही था जो नाजी पार्टी का तर्जुमान जोसेफ गोएबल्स बयान करता था, बाकी सब झूठ था। गोएबल्स ने जंग में अपने जौहर खूब दिखाए। जंग में फतुहात और नाजी अफवाज की उसूल पसंदी के ऐसे दिलफरेब किस्से पेश किए कि जर्मन ही नहीं बाकी दुनिया के लोग भी अश अश कर उठे। एक वाकया तो बड़ा मशहूर है। जब जर्मनी ने 1940 में फ्रांस पर कब्जा किया तो फ्रांसीसी फौज में शामिल अफ्रीकी ममालिक के सैकड़ों सियाफाम फौजियों के एक जंगी कैदी कैंप की ऐसी फिल्में चलाईं जिनमें वो हंसते खेलते गपशप लगाते और बकरे ज़बह करके उन्हें पकाते हुए दिखाई दिए। गोएबल्स का मकसद ये था कि दुनिया को दिखाया जाए कि जर्मन अफवाज अपने जंगी कैदियों से कैसा सलूक करती हैं। ये फिल्में चलाने के बाद इन बदकिस्मत फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गोएबल्स ने अपनी जिंदगी का आखिरी झूठ 1 मई 1945 को बोला जब जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई और इत्तेहादी अफवाज बर्लिन में दाखिल हो गईं। ये झूठ हिटलर के बारे में था जिसने 30 अप्रैल को खुदकुशी कर ली थी, लेकिन गोएबल्स का ज़ेरे असर मीडिया जर्मन आवाम को बता रहा था कि हिटलर सोवियत अफवाज के साथ लड़ते हुए मारा गया है। गोएबल्स हिटलर की हिदायत पर सिर्फ एक दिन के लिए जर्मनी का चांसलर बना और 1 मई को ही उसने पहले अपनी बीवी मैग्डा के जरिए अपने 6 बच्चों को जहर देकर मौत की नींद सुलाया, फिर बीवी समेत खुद भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया ताकि वो जिंदा इत्तेहादी फौजियों के हाथ ना लग सके। यूं गोएबल्स की कहानी खत्म हुई, लेकिन उसने झूठ को एक ऐसे आर्ट का दर्जा दिया कि आज भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उसकी मिसाल दी जाती है।